بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اس لیے ملنے آتے ہیں تاکہ آپ کو ٹوٹا ہوا دیکھ سکیں، آپ سے ہمدردیاں جتانے کے بہانے آپ کے زخم کو ریتتے ہیں، تو ان کے لیے خاص اہتمام کیا کریں، بہترین اداکار بنا کریں، خود کو سنبھالنا سیکھیں۔ کئی لبوں کی عیادت کو ملتوی کر کے ہم ہنس پڑے تو دلاسوں کے رنگ اڑنے لگے۔ مہک میں سارے حروف دھو کر قلم کو بھی عجز میں ڈبو کر ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، جمال لکھوں جمیل لکھوں، اسی کو اس کی دلیل لکھوں۔ کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے، مجھے بتا وہ جہاں نہیں ہے، ازل سے ہے وہ ابد رہے گا، وہ آپ اپنی سند رہے گا۔ وہی تو ہے لا شریک و یکتا، وہ سب کا خالق، وہ سب کا آقا، وہ سب کے اندر وہ سب کے باہر، وہ سب سے اوپر وہ سب کے سر پر۔ رحیم و رحمان صفات اس کی، بڑی کریم ہے ذات اس کی۔ ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، جو کام کرتا ہوں الٹا، جو کام کرتا ہوں الٹا، میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی۔ پوچھا یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک، تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ کیسے لوگ تھے جو مخلوق کو خالق کے قریب کرتے تھے۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا۔ چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ مرد اندر سے تنہا ہوتا ہے، اس کے اندر کی تنہائی کو سمجھنا ہر عورت کے بس کی بات نہیں۔ اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ الجھن میں رہتا ہے اور ذہنی طور پر بھی مصروف رہتا ہے۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے، اس کی الجھنوں کا نفسیاتی حل بھی اسی عورت کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی من پسند عورت ہی اس کے لیے راحت جان بن سکتی ہے۔ مرد کی نفسیات سمجھیں، جب اپنوں کی آسائش کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا تو الجھ جاتا ہے، اس کا حوصلہ بنے، آپ کی پریشانی اسے بھی پریشان کرے گی، اس کی طاقت بنے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ آپ کا ہی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ آپ کے پاس ہی آئے گا۔ ہنستے ہوئے چہرے سے جو پہچان لے دکھ کو، سب لوگ ہی ماں جیسے تو ماہر نہیں ہوتے، اول تو میسر ہی نہیں ہوتے کسی کو، خوش بختی سے مل جائیں تو وافر نہیں ہوتے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتیں، نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک کی ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔
ہم انسان بھی خدا کی عجیب تخلیق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لیں، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ شوہر کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ شوہر کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا سب سے مضبوط ترین سہارا ہے۔ چراغ بولتا نہیں، اس کی روشنی اس کی پہچان کرواتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی آپ اپنے بارے میں کچھ نہ بولیں، اچھے کام کریں، وہی آپ کی پہچان بنیں گے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ بہت سے تعلق اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان میں محبت تو ہوتی ہے لیکن احترام نہیں رہتا۔ بہت سے تعلق اس لیے بھی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چاہت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عزت نفس بھی پیاری ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو صرف احترام ہی دے دیا جائے تو وہ محبت کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کو عزت چاہیے، ہر رشتے کو احترام درکار ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتیں، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ ہر وہ شے جس سے مجھے شدید نفرت تھی، ایک وقت پہ آ کے وہ جینے کی وجہ بن گئی، اور ہر وہ شے جس سے انتہائی محبت تھی، ایک وقت پہ آ کے اسے چھوڑنا میری مجبوری بن گئی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہاں کچھ بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہ سکتا، بس خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور صبر ہونا ضروری ہے۔ ایک اچھا ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے لیکن کبھی آپ کا مذاق نہیں بننے دیتا، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان اور آپ کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو وہ پہلے ہی گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور کی مکاریوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے، اور پھر تجربے کب آسانی سے مل جاتے ہیں بھلا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ اپنی اصلیت اور ضرف دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ ماں باپ کے بنا ہماری زندگی تپتی دھوپ سی ہے، ہمارے والدین قوس قزح کے رنگوں جیسے ہیں،
ہمارے لیے یہ نہ ہو تو ہر رنگ پھیکا اور ہر منظر ویران لگتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں کہ خوبصورت روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک صاف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا ہی خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔